اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران و خواہران کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہماری گفتگو گناہ شناسی کے بارے میں چل رہی تھی اور انسان کیوں گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے بیان کیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے۔ اگر انسان نفس کی پیروی کرے گا، نفس کی بات مانے گا، ہوا و ہوس کی بات مانے گا، ہوا و ہوس کا شکار ہو جائے گا تو صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ قرآن مجید میں کئی ایسی آیات ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو خدا نے دل عطا کیا ہے، قلب عطا کیا ہے، اور اس کے ساتھ انسان کو سمجھنا چاہیے، تفقہ کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جو اصلاً ان کے دلوں پر وہ حجاب ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بے شک لقد زرعنا، یہاں زرعنا تفسیر قمی میں ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا اے خلقنا، ہم نے خلق کیا جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے کافی افراد کو۔ یہ کیسے افراد ہیں؟ خداوند متعال نے تو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اس عالم کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، پھر بھی لقد زرعنا لجہنم، جہنم کے لیے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اکثر افراد جہنم میں جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو اللہ نے دل تو عطا کیا، قلب دیا، لیکن لا یفقہون بہا، وہ اصلاً اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ خداوند متعال نے ان کو دل عطا کیا لیکن اس دل سے سمجھتے نہیں ہیں، احکام خدا کو نہیں سمجھتے، تدبر نہیں کرتے حکم خدا میں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، خداوند متعال نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ مطلب کیا ہے؟ اس میں تھوڑا تفکر کریں، تدبر کریں۔ دیکھتے نہیں ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ یہ دیوار ہے، یہ انسان ہے، یہ درخت ہے، یہ دنیا میں جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔
تو پھر یہاں لہم اعین لا یبصرون بہا سے مراد کیا ہے؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ افراد، ان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ کس چیز کو نہیں دیکھتے؟ سچائی کو نہیں دیکھتے، ہمیشہ جھوٹ کے پیچھے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور اللہ خداوند متعال نے ان کو کان دیے ہیں لیکن کانوں سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، ایسے افراد جانوروں جیسے ہیں۔ یہاں بات رکی نہیں ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آیت اللہ محسن کراتی اللہ ان کی حفاظت فرمائے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، کیوں گناہ کرتا ہے؟ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے فرشتوں کو عقل عطا کی ہے، وہ تکویناً محکوم ہے اس بات کے کہ وہ مطیع عقل ہے، ان کو اطاعت کرنی پڑے گی۔ خداوند متعال نے حیوانات کو شہوات اور غضب عطا کیا، شہوت اور غضب ان کے ساتھ مخصوص قرار دے دیا۔ وہ تکویناً فزیکلی حساب سے وہ ان غرائز کو، ان چیزوں کو جو حیوانی غرائز ہیں ان کے پورے کرنے کے تقاضوں میں ہوتے ہیں، لیکن انسان کو خداوند متعال نے، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل، خشم، شہوت، یہ تینوں دی ہیں۔ ملائکہ کی طرف فقط عقل بھی نہیں دی، حیوانات کی طرف فقط شہوت و غضب بھی نہیں دی، یہ تینوں چیزیں خداوند متعال نے انسان کو عطا کی۔ اگر یہ انسان عقل کی پیروی کرے گا، اس شہوت و خشم و غضب اور غصے اور ان چیزوں سے ہوتے ہوئے، اگر عقل کی ان کے ہوتے ہوئے پیروی کرے گا، فرشتوں سے بہتر ہے، فرشتوں سے افضل ہے۔ اگر عقل کے ہوتے ہوئے شہوت کی اور غضب کی پیروی کرے گا، حیوانات سے بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حیوانات کے پاس عقل تو نہیں ہے، ان کے پاس ہے ہی شہوت اور غضب، لیکن انسان کے پاس عقل ہے، وہ عقل جیسے گوہر کی پیروی نہیں کر رہا، عقل کو اصلاً استعمال ہی نہیں کر رہا، شہوت اور غضب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو یہ حیوانات سے بدتر ہے۔ قرآن کریم جو افراد ان غرائز حیوانی کے پیچھے ہیں سارا دن ان کا ہم و غم پیسہ کمانا، ان کا ہم و غم شہوات اور نفسانی خواہشات ہیں، ان کے لیے خداوند عالم فرماتا ہے اولئک کالانعام، وہ حیوانوں کی طرح ہیں، انعام کی طرح ہیں، چارپائیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بدتر ہیں۔ بدتر کیوں؟ بدتر یہ کہ وہ حیوان، اس کے پاس عقل نہیں تھی، لیکن تمہارے پاس عقل تھی، عقل کے ہوتے ہوئے تم مطیع شہوات اور غضبات ہو گئے، ان شہوات اور غضبات کے پیروکار بن گئے، ہوا ہوس کا شکار ہو گئے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کا جو منشا ہے، مبدأ ہے، جہاں سے گناہ پھوٹتا ہے، وہ 3 قوتیں ہیں۔ ایک قوت کا نام جو ہے قوت شہویہ، دوسری قوت کا نام ہے قوت غضبیہ، اور تیسری قوت کا نام ہے قوت وہمیہ۔ قوت شہویہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ان نفسانی لذات کی طرف
بہت زیادہ دعوت دیتی ہے، اتنا اس کی طرف دعوت دیتی ہے یہ جو قوت ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان فحشاء اور ان برائیوں میں غرق ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ قوہ غضبیہ انسان کو ظلم، اتنا ظالم، متکبر، حیوان بنا دیتی ہے کہ وہ اتنا طغیان کرتا ہے، اتنا ظلم کرتا ہے، اتنا تجاوز کرتا ہے، تو بالآخر وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہ قوہ غضبیہ انسان کو ظلم و طغیان و تجاوز کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اور تیسری قوت جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے وہ ہے قوہ وہمیہ۔ قوہ وہمیہ میں کیونکہ نام سے ہی پیدا ہے وہم، اصل عزت اور وقار اس کا ہے جس کو خدا نے عطا کیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا معیار خدا ہے، یعنی وہی انسان باعزت و با کرامت ہے جو خدائی کام کرے، جو الہی کام کرے، جو الہی بن جائے، جس کا وجود، جس کا خدائی وجود بن جائے، خدا کا جو پیروکار بن جائے، اس کی آنکھ وہاں استعمال ہو جہاں خدا چاہتا ہے، اس کی زبان وہاں استعمال ہو جہاں خدا چاہتا ہے، اس کے کان وہاں استعمال ہو جہاں خدا چاہتا ہے، اس کا دل وہاں استعمال ہو جہاں خدا چاہتا ہے۔ لیکن کچھ افراد یہ قوہ وہمیہ اس انداز سے کہ اس میں کیا ہوتی ہے، برتر طلبی، کہ میں سب سے زیادہ ہوں، تکبر، انحصار جوئی، خود خواہی، یہ بیماریاں جب انسان میں آ جاتی ہیں تو انسان ان بیماریوں میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں انسان حقوق ادا نہیں کرتے، اس تکبر کی خاطر، خود خواہی کی خاطر انسان پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ میں گاڑی ایسے لوں، ایسی گاڑی کسی کے پاس نہ ہو، میرا نام اس انداز میں لیا جائے ایسا کسی کا نہیں لیا گیا۔ حالانکہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، کچھ نہیں آتا ان کو، لیکن کیا ہے، مثلا جیسے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ میرا نام ایسے لکھنا کہ بس یہ ساری صفات اور القابات، یہ خودخواہی ہے۔ انسان خود کچھ بھی نہیں ہے اور تکبر کرتا ہے۔ یہ قوہ وہمیہ انسان کو اس چیز پر وادار کرتی ہے، اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ تم ایسے کرو، تم تکبر کرو، تم خود خواہ بن جاؤ، دوسروں کی اہمیت اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اکثر گناہ جو ہیں ان تین قوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ قوہ شہویہ، شہوت کی وجہ سے انسان پر یہ شہوت غالب آ جاتی ہے تو یہ گناہ کرتا ہے۔ کبھی قوہ غضبیہ، ظلم کرتا ہے، فساد کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے۔ کبھی قوہ وہمیہ، تکبر کرتا ہے ان ہستیوں کے سامنے جن کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر انسان دقت کرے تو اصل گناہ کے منشا یہ تین ہیں: قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ اور قوت وہمیہ۔ ان قوتوں پر انسان اگر کنٹرول نہیں کرے گا، ان کو اپنے اعتدال میں استعمال نہیں کرے گا، اس میں افراط تفریط نہیں ہوگی، تو یہ گناہ کی طرف چلا جائے گا انسان۔ اگر انسان قوہ شہویہ، قوت غضبیہ، قوت وہمیہ پر اس انداز میں کنٹرول نہیں کرے گا جس انداز میں خدا نے حکم دیا ہے، شرعی طریقہ نہیں اپنائے گا، تو یہ انسان گرفتار ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیں پانی کیا ہے؟ پانی کو خداوند متعال نے خلق کیا ہے، یہ آب حیات ہے، اس میں زندگی ہے، اسی سے
یہ پودے، درخت، اناج اس پانی سے ہیں، اسی میں حیات ہے. لیکن اس پانی کو آپ دریا میں کیا کرتے ہیں؟ ایک بند دیتے ہیں. خوب اس کو روکتے ہیں تاکہ یہ پانی آبادی میں نہ آئے، روڈ پہ نہ آئے، گھروں میں نہ آئے. اگر آپ اس پانی کو، جو آپ کے لیے حیات ہے، آپ کے لیے زندگی ہے، آپ کے لیے مفید ہے، فائدہ ہے، اسی پانی کو اگر آپ اس کی حد میں نہیں رکھیں گے، اس کو حد بندی نہیں کریں گے، اس کو کنارہ نہیں دیں گے، اس کو اس کے لیے بند نہیں دیں گے جو بند دیا جاتا ہے دریا میں. خوب اگر یہ نہیں کریں گے، خوب سیدھی سی بات ہے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. آپ کی فصلیں اگتی رہیں گی اور پانی پیتے رہیں گے، آپ کے چار پائے زندہ رہیں گے، آپ خود زندہ رہیں گے. اس پانی سے اس انداز میں استفادہ کریں گے کیونکہ پانی کو آپ نے حد میں رکھا ہے. نہ سیلاب آئے گا نہ کیا، کیونکہ آپ نے ایک طریقہ کار سے اس پانی کو چلا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان اس پانی کے لیے کہہ دے نہیں یہ پانی ہے، بس مہار نہ کرے اس کو روکے نہیں، اس کے لیے بند نہ لگائے، اس کے لیے ایسا بندوبست نہ کرے کہ پانی آبادی میں یا گھروں میں خوب اس کو روکا جا سکے ان جگہوں سے، ایسا کوئی بندوبست نہ کرے. جیسے مثلا آپ دیکھتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں دریا کے لیے بلا کر ایک سسٹم بنایا جاتا ہے تاکہ دریا وہاں سے بہتا ہے، اس کے لیے بند ہوتا ہے تاکہ اس بند سے وہ پانی گھروں میں، شہروں میں، آبادیوں میں نہ آئے. آئے گا تو طغیان ہوگا، آئے گا تو سیلاب آ جائے گا، آئے گا تو آپ کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. درست؟ یہ اگر سیلاب مہار نہ ہو تو یہ آپ کے باغ، آپ کے گھر، یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ویران ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. اسی طرح انسان ہے، خداوند متعال نے اس کو ایک غضب کی طاقت عطا کی ہے. خوب شہوت خداوند متعال نے انسان کو دی ہے جو انسان کی نسل کی بقا کے لیے لازمی ہے. اگر ان چیزوں کو افراطاً اگر انجام دے کوئی، اس میں افراط ہو، شہوت پہ اس انداز میں کنٹرول نہ کیا جائے، غیر شرعی طریقے سے اس سے استفادہ کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے، ان دو غریزوں کو یعنی شہوت کو اور غضب کو، تو طغیان ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ انحرافات جنسی، بی عفتی، فسادات، بے حیائی، بے شرمی بڑھے گی. اگر آپ ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کریں گے جو خداوند متعال نے آپ کو عطا کی ہیں تاکہ ان کو ان حدود میں استعمال کریں جو ان کی حد ہے. پانی کو وہاں رکھا ہے جہاں پانی کی حد ہے، اس کو آبادی میں، گھروں میں اس انداز میں آپ بند نہیں توڑ دیتے تاکہ پانی اندر آ جائے. آپ شہوت اور غضب کو ایسے بے مار چھوڑ دیں گے. اگر ایسے ہی آپ نے شہوت اور غضب کو چھوڑ دیا تو آپ کو بلا کر ویران کر دے گا، آپ کو برباد کر دے گی یہ شہوت، آپ کو یہ غضب برباد کر دے گا. آپ نے اپنے غصے پر اور غضب پر کنٹرول نہیں کیا تو اگر آپ باپ پہ ہاتھ اٹھائیں گے، بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھائیں گے، استاد پہ ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوٹوں پہ اگر آپ ظلم کریں گے تو بلا کر آبادیاں ویران ہو جائیں گی. وہ ظالم شخص ہو جائے گا اور ظلم جہاں آتا ہے بلا کر وہاں ویرانی آ جاتی ہے. انسان اگر ان چیزوں میں کنٹرول نہیں کرے، قوت شہوانی، قوت غضبانی اور ان چیزوں پر، تو بلا کر انسان برباد ہو جائے گا. اسی لیے انسان کو اس حساب سے حکم دیا گیا ہے کہ انسان، خداوند متعال نے جو انسان کو قلب عطا کی ہے، یہ قلب جو عطا کیا ہے اس سے سوچے،